بات جو مجھ سے عرفان میں آپ نے بتائی تھی وہ مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ اس لیے عالمگیر اور حکومت معین نہیں کیا تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کا معیار سوچنے کا معیار الگ نہیں، وہ ایک اور بات تھی. یہ اصل بات ہے جو اب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہیں بھی اسلام میں کہ اسلام کی ایک حکومت ہو، کیونکہ اسلام تو سب دنیا کا مذہب ہے اور ہر جگہ پھیلے گا، اور اس کے پھیلاؤ کا جو عرصہ ہے وہ بھی پھیلا ہوا ہے بعض دفعہ سینکڑوں سال پر. 1400 سال سے اسلام نے جہاں جن ملکوں میں بیج کے طور پر جگہ بنا لی تھی، آج تک وہاں بھاری اکثریت غیر مسلموں کی ہے. تو ایک اسلامی حکومت کا تصور بالکل جھوٹا اور بے معنی ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس کے برعکس اسلام قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں مسلمان حکومتوں کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، اور جب اختلافات ہوں تو ساری امت کو مشترکہ طور پر ان کے خلاف پہلے ان میں بیٹھ کر صلح کروانی چاہیے اور انصاف کے ساتھ کروانی چاہیے، اور اس کے بعد اگر کوئی فریق ضد پر قائم رہے تو سارے اپنی مجموعی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کریں. یہاں ایک سٹیٹ اور سٹیٹ کے اندر فساد کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تمام اسلامی قوتوں کو اجتماعی حکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ الگ الگ مسلم سٹیٹس قائم ہیں، اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن. جہاں تجربہ کیا گیا کہ جغرافیائی فاصلوں کو نظر انداز کر کے ایک سٹیٹ آرٹیفیشلی بنائی گئی، وہ ٹوٹ گئی. پاکستان اور بنگلہ دیش دیکھ لو. اور جو نیکسٹ ڈور تھی، جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ متشدد اسلام کی قائل ہے، وہ تو ساری تاریخ میں جب سے پاکستان بنا پاکستان کی دشمنی رہی اس حکومت. اور یہ جو روس کے حملے کے بعد جو دوستی بنی تھی وہ عارضی ثابت ہوئی. اب نئے افتراق کے رستے پیدا ہو گئے ہیں. تو کیا عرب دنیا میں ایک حکومت مان جائیں گے وہ آج؟ کیا عراق سعودیہ کے سامنے سر جھکا دے گا، یا سعودیہ عراق کے سامنے سر جھکا دے گا اسلام کی وحدت کے نام پر؟ تو جو ان کی فطرت بتا رہی ہے کہ جھوٹا تصور ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے قائل ہیں. اور ایک وقت میں اسلامی حکومت دوسری قائم ہو سکتی ہے، یہ ناجائز یا ناممکن نہیں ہے. اس کی سب سے اہم مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاویہ کی حکومت ہے. اگر یہ اسلام کے خلاف ہوتی کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سیاست میں بھی خلافت کے تابع رہیں، روحانی امور میں قرآن کی تعلیم میں تابع ہیں، کہ وہ سیاست میں بھی تابع رہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کمپرومائز کیا اس بات پر؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا یہ کہ معاویہ کی حکومت کو قائم رہنے دیتے اور کوئی تعارض نہ کرتے؟ بس قطعی طور پر ثابت ہوا کہ بیک وقت خلافت ایک ہوتی ہے اور حکومتیں کئی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ بس یہ میں نے کہا تھا کہ اسلام میں تو مختلف حکومتیں مختلف وقتوں میں قائم رہی ہیں، رہیں گی ہمیشہ، اور یہ تصور کہ خلافت سیاست کو اکٹھی کرے گی اور روحانی نظام میں مرکزیت سیاسی نظام میں مرکزیت پیدا کرے گا، یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے. نہ اللہ کا منشا ہے، نہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں موجود ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور نہ ان کا مزاج تیار ہے اس بات کے لیے. کر کے دیکھ لیں. اب جو خلیفہ کہتے ہیں نا بنا، ایک اور بھی بات ہے، وہ سیاسی سربراہ ہوگا کہ نہیں سب کا؟ اگر ہوگا تو یہ سارے انڈونیشیا، پاکستان، سعودی حکومت اور دوسرے موراکو وغیرہ کے المغرب کے لوگ، یہ سارے اپنے سیاسی آئیڈینٹی کو کھو دیں گے اور ایک خلیفہ کی سیاسی اطاعت کریں گے. اگر کریں گے تو وہ خلیفہ کس ملک کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا، انڈونیشیا کا، یا ملائیشیا کا، یا موراکو کا؟
یا سعودیہ کا یا سیریا کا، کہاں سے چنیں گے؟ اور اگر وہ فرق ہو جائے گا روحانی اور دینی خلافت کا، تو یہ ان کا جو مسلک بنا بیٹھے ہیں اس کو تو اڑا دیا نا، ہاتھ سے نکال دیا. اور روحانی خلافت ڈیموکریسی پیدا کر ہی نہیں سکتی. ایک نہیں ہے نقش، تو نقشوں سے بھرا پڑا ہے معاملہ سارا. اب ہوگی وضاحت؟ اب دیکھیں مکھی کوئی نہیں چاہیے. ماشاء اللہ ہے بشاشت آ گئی اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ظہور مہدی آخر زمان